السلام علیکم، میں ہوں سمینہ امجد. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ ایجوکیشن کی فیلڈ اتنی بڑی ہے، اس میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے کم ہے، اور جتنا بھی ہم کام کر لیں وہ بھی کم ہے. لیکن میری یہ کوشش ہے کہ ہر ٹیئر سے، ہر جگہ سے جو بھی ٹیچرز، پرنسپل ہیں، ہیڈز ہیں، کوئی بھی ہے کسی بھی کیپیسٹی میں آئیں، بات کریں. کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے بات کھلے گی نہیں، اور جب بات کھلتی نہیں ہے تو اس میں کسی بھی پریشانی اور پرابلم کا سلوشن ہم نہیں نکال سکتے. سو آئیے مل کے ویلکم کرتے ہیں. آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی بہترین قسم کی ایجوکیشنسٹ میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں. 14-15 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے ان کا، اور ان سے آج ہم بہت سارا کچھ جانیں گے. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے آپ ضرور کامنٹ میں بتائیے گا، ان پہ بھی مزید انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. تو ویلکم کرتے ہیں ماریہ مظہر کو. ماریہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد سب سے للہ. پہلے تو تھینک یو ویری مچ، آپ آئیں، آپ نے ٹائم دیا، نکالا. سو آئی ایم ریئلی ہیپی، کیونکہ بہت ساری ٹیچرز ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، بہت سارے پیرنٹس ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہت کچھ جاننا چاہیں گے. تو ماریہ، سب سے پہلا سوال اگر میں آپ سے یہ کر دوں فوراً کہ جب آپ نے کریئر اپنا سٹارٹ کیا ٹیچنگ سے، ایکسیڈنٹلی ٹیچر بن گئی تھی یا پیشن تھا آپ کا؟ سب سے پہلے میں آپ کو آئی وانٹ ٹو تھینک یو. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، اور میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میں آج آپ سے مل رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. سو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سو آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر اراؤنڈ آلموسٹ 15 ایئرس اگو ایز اے ہوم روم پری اسکول ٹیچر. میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا کریئر ایز اے پری اسکول ٹیچر کے طور پہ، آج سے تقریباً 15 سال پہلے. ماشاء اللہ. جی. اور پھر چلتے چلتے الحمد للہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نیت کو نوازا. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بچوں کو جتنا نالج دے سکوں، جتنا بچوں کے قریب جا کے ان کو سکھا سکوں ان کے لیول پہ، ہمیشہ میری اسی طرح سے کوشش رہی. اور الحمد للہ آفٹر ڈوئنگ فیو سرٹیفکیشنز فرام یونیورسٹی آف کیمبرج، وہاں سے کچھ ڈپلوما سرٹیفکیشن کیے اور اس میں ڈسٹنکشن آئی، گولڈ میڈل ملا. ماشاء اللہ. جی. سو آپ نے سرٹیفکیشن کی بات کی، کیا سمجھتی ہیں ٹیچرس کے لیے کسی قسم کی سرٹیفکیشنس ہونی چاہیے؟ کوئی لائسنس ہونا چاہیے، کوئی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے؟ ان کی گروتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک افیکٹو ٹیچر بنے، جو کہ اسی میں ہی ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور ان کو خود پہ کانفیڈنس ہوگا کہ یس ہم بہترین ٹیچر ہیں؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک ٹیچر کو سکسیسفل بناتی ہیں؟ ٹیچر بننے کے لیے سب سے پہلے لو فار چلڈرن، بچوں کے لیے ایک پیار ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک ہمدردی، ایمپتھی ہونی چاہیے. سیکنڈلی پروفیشنلی ڈیفینیٹلی پروفیشنل کوالیفیکیشنس ہونے چاہیے، ہمارے پاس ٹریننگس ہونی چاہیے، ہمیں ٹریننگس کو جوائن کرنا چاہیے. اگر ٹریننگس کو، پروفیشنل ٹریننگس کو جوائن نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جیسے آپ کے پلیٹ فارم ہے، اس طرح کے کتنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، بغیر کسی پیسوں کے. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے لرن کر سکتے ہیں. ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دس از اے ہول فیلڈ. یہ ایک نارمل پروفیشن نہیں ہے، ایک تو یہ دنیا میں سب سے نوبل پروفیشن ہے. ہم روحانی پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو بہت ایمانداری سے اپنے اس پروفیشن کو لے کے چلنا، اور وہ ہمیں ٹریننگس بھی سکھاتی ہیں. بالکل. نہیں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ایمانداری، بالکل، اور ان کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ایک ٹیچر تھیں، آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا، اس کے بعد بڑے بچوں کو بھی آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھایا ہوگا. جی بالکل. تو کون سا زیادہ انجوائے کیا، چھوٹے بچوں کو پڑھانا یا بڑوں کو؟ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، دے آر انپریڈکٹیبل. یہ بہت انٹیلیجنٹ اور بہت اور طرح کے بچے ہوتے ہیں. بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا بات کرنی ہے ٹیچر سے اور کیا نہیں کرنی ہے. چھوٹے بچے تو آپ کو اپنی ہر فیلنگ شیئر کر دیتے ہیں. دا مومنٹ ان کی اٹیچمنٹ ہو جائے اپنی ٹیچر کے ساتھ، اپنی اسکول کمیونٹی کے ساتھ، بس پھر ان کی دنیا یہ وہ ہوتی ہے. کیا سمجھتی ہیں جب ٹیچر ایک کلاس میں آتی ہے، سب سے پہلا کام اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے اپنے دن کی تیاری کرنی چاہیے. سب سے پہلے جو ٹیچر کا ٹائم ہے اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے انہیں پہنچنا چاہیے. لیسن پلان کی کیا آپ کے خیال میں امپورٹنس ہے، اور کیا یہ واقعی میں ضروری ہوتا ہے لیسن پلان کرنا؟ جی. اچھا، بہت سارے ٹیچرس کا خیال ہے اس میں، سینئر اسپیشلی ٹیچرس کا، کہ اگر ٹیچر کو سبجیکٹ آتا ہے تو لیسن پلان کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟
دیکھیں بس ہم اپنی میں ایک ایگزامپل دینا پسند کروں گی یہاں پہ. ہم کوکنگ کرنے کچن میں جاتے ہیں, ہمیں ریسیپی پتہ ہوتی ہے, ہم اس میں اپنی انوویشن بھی کر لیتے ہیں. دیٹس جسٹ 30 منٹس ٹو 1 hour کا ٹاسک ہے. لیکن جہاں پہ ہم نے 6 سے 8 گھنٹے گزارنے ہوں, وہاں پہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا روڈ میپ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم اسکپ کر سکتے ہیں مائنڈ سے, لیکن وہ بچوں کی لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس وقت. اور اگر ہم ایک لیٹس سپوز ایک ریگولر کلاس میں جائیں تو وہاں پہ 25 سے 28 بچے ہوں کلاس میں بیٹھے ہوئے, ہم ان کی لرننگ کے ساتھ وی کین ناٹ پلے اراؤنڈ, ہم ان کی لرننگ سے نہیں وہ کر سکتے, جیسے کہتے ہیں کھیل نہیں سکتے. اور اس کے لیے ہمارے پاس وہ پیس آف پیپر ضرور ہونا چاہیے, چاہے ہم 15 سال پرانے ایجوکیشنسٹ ہی کیوں نہ ہوں. اوکے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایک کلاس میں سب سے بڑا ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے نا ٹیچرس کو, وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کلاس میں بچوں کو انگیج کیسے کریں. سو وہ کون سے ٹولز یا وہ کون سی ٹپس ہیں آپ کے پاس جو آپ دینا چاہیں گے کہ یہ بھی کر سکتی ہیں, یہ بھی کر سکتی ہیں, کیا کر سکتی ہیں؟ بس جیسے کہ میرا باہر کا بھی ایکسپیرئنس ہے ماشاء اللہ, انٹرنیشنلی بھی میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ بچے چاہے دنیا کے کہیں کے بھی کسی بھی کونے سے ہوں, چاہے وہ پاکستانی ہوں, چاہے وہ فن لینڈ سے ہوں, چاہے وہ ایجپشنس ہوں, سب بچے ان کی لرننگ, سب بچے ایوری بڈی وانٹس ٹو لرن, ہر بچہ لرن کرنا چاہتا ہے. ان کو استاد صحیح اور ایک پیشنیٹ استاد کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچر شوڈ انڈرسٹینڈ, ان کو ٹیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچے کی لرننگ نیڈس کیا ہیں, ان کی لرننگ ریکوائرمنٹ کیا ہے. ایک بچہ بہت آرام سے میتھمیٹیکل لاجیکل کانسیپٹ لائک پلس مائنس ڈویژن ملٹیپلیکیشن کو کر رہا ہے, مطلب کہ ایبزارب کر رہا ہے. دوسرا بچہ ہو سکتا ہے اس کی لٹریسی زیادہ بہتر ہو, لٹریسی کانسیپٹ زیادہ بہتر ہو, جس میں فونکس کو زیادہ اچھا سمجھتا ہو, بٹ ہی از اسٹرگلنگ اور شی از اسٹرگلنگ ود دا میتھمیٹیکل کانسیپٹ. تو اس کے لیے ٹیچر نیڈس ٹو کم اپ ود دا ڈائیورسٹی. ٹیچر کو طریقے سے, جو ہم ابھی لیسن پلان کی بات کر رہے تھے, تو طریقے سے اس لیسن پلان کو ڈیزائن کریں کہ ڈفرینٹ لرنرس اس جو 40 منٹس کا لیسن ہے اس میں ٹیچر کی بات سمجھ سکیں. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ ٹیچرز اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہم لیسن پلان بہت اچھا بنا لیتے ہیں جی, لیکن جب ہم کلاس میں جاتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کلاس روم کا جو سینیریو ہے, فیل ہے, وہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں کلاس روم مینجمنٹ آتی ہے. جب لیسن پلان بن چکا ہوتا ہے, لیکن جب ٹیچر جاتی ہے کلاس میں, اس کو آلریڈی وین شی از ڈیزائننگ اے لیسن پلان شی نوز ہر چلڈرن. جب وہ لیسن پلان بنا رہی ہوتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ان کی کلاس میں کون سے نوٹی بچے ہیں, کون سے ایکٹیو بچے ہیں, کون سے بچے ہیں دا ونس جن کو ان کی اسسٹنس کی زیادہ ضرورت ہے, کون سے ہیں جو ٹاپرز میں آتے ہیں, کون سے ہیں جو کریکولم لائن کو میٹ کرتے ہیں, جو ایوریج آؤٹ. اب ٹیچر ہیز ٹو ایک تو سیٹنگ پلان اس طرح سے بنائے کلاس روم میں, سیٹنگ پلان, لرننگ انوائرمنٹ بچوں کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. پلس ٹیچر, آئی بلیو کہ ٹیچرس کو ذرا آن ٹوز ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک ہمارا کلچر ہے کہ بورڈ پہ کروا دیا یا LED پہ, اسکرین پہ, یا جیسے باہر ہمارے اور اسکولس میں ادھر بھی اسمارٹ اسکرینس بھی ہوتی ہیں, یا وائٹ بورڈ ہوتے ہیں, یا بلیک بورڈس ہوتے ہیں, ان پہ کر دیا اور پھر خود بیٹھ گئی. بیٹھنا نہیں ہے ہم نے. ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ ہیں, ہمارے پہ ایک ذمہ داری ہے بچوں کی لرننگ کی, اور یہ ان کی پرورش کا بھی پارٹ ہے. تو ہمیں ہر بچے کے ارد گرد رہنا ہے, اور جب میں روٹیٹ کر رہی ہوں یا آپ روٹیٹ کر رہی ہیں اپنی کلاس میں, یا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو, تو ہمیں اس کے انڈیویجول ٹاسک سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی وہ اسٹک ہے, اس کو میری ضرورت ہے. نہ کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں اپنے ڈیسک کے پاس اور وہاں پہ میں اپنا فردر کام کرنا اسٹارٹ کر دوں. نہیں, اس لرننگ ٹائم, ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو ادھر ہی ہم نے روٹیٹ کرنا ہے. نہ ہم نے بچوں کو اسٹک ہونے دینا ہے, نہ ہم نے ایک جگہ اسٹک ہو کے بیٹھنا ہے. جی نہیں, آئی ہوپ کہ یہ ٹیکنیکس ضرور ٹیچرس کے کام آنے والی ہیں. بہت آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. تو یہ بتائیے کہ ٹیچرس کی لیسن پلان کی ہم نے بات کی, ہم نے کلاس کی بات کی, لیکن ٹیچرس کہتی ہیں کہ آپ ہر بات یہ کرتے ہیں کہ ٹیچر یہ کرے, ٹیچر وہ کرے.
تو ہمارے لیے کیوں نہیں کوئی بات ہوتی ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں, جو میں آپ سے سوال کرتی ہوں behalf of all the teachers who are watching us, who are listening us, جی جس بھی ایریا گورنمنٹ کی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں, وہ ہمیں سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, جی ان کی زبان سمجھیں کہ اس وقت میں بنی ہوں اور میں مخاطب ہوں آپ سے, کہ ٹیچرس کے لیے جو کنسرنز ہیں, ان کی پے کم ہے, سیلری کم ہے, اوور برڈنڈ ہیں, اور ان کے پاس نمبر آف پیریڈ زیادہ ہیں. یہ تین چیزیں ہیں, ون بائی ون کر کے آپ مجھے بتائیں کہ کیا سولوشن ہے اور ایسا کیوں ہے اور کہاں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جو انڈر پیڈ والی بات ہے, یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے, یہ اوور آل ورلڈ میں ہے. اچھا, یہ جو پے کا کم ہونا اوور آل ورلڈ میں دیکھا جائے تو سب سے نوبل اور سب سے چیلنجنگ جو پروفیشن ہے دس از ٹیچنگ, اور وہ بھی اگر پری اسکول اور جونیئر اسکول کی دیکھیں تو وہ تو بہت چیلنجنگ ہے. اور یہ ہر طرف ہی ایسے ہے کہ انڈر پیڈ ہوتے ہیں ٹیچرس. اگر بہت ہائی فائی اسکولس ہیں تو ان کے ٹیچرز ان کے اکارڈنگلی انڈر پیڈ ہوں گے, انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے. اور اگر کوئی ٹیچر ریگولر اور جیسے کہتے ہیں ریگولر اسکولس ہیں جن کا بجٹ ایک لمیٹڈ ہے, وہاں پہ بھی انڈر پیڈ ہیں. سو ہم اس اساتذہ جو ہیں جہاں بھی ہوں گے دنیا میں, وہاں پہ کہیں نہ کہیں برداشت کرنا پڑے گا. اور تبھی میں سمجھتی ہوں کہ جس کے دل میں پیار اور جس کے دل میں بہت جذبہ ہے نا ٹیچنگ کا, وہ اس چیز کو شاید کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا, نمبر آف پیریڈس بہت زیادہ ہیں ٹیچرس کے, ان کا یہ کنسرن ہے کہ ہم لیسن پلان میم کیسے بنائیں کہ ہمارے پاس تو اتنے سارے پیریڈس ہیں ایک دن میں, تو ہم کیسے کتنے ہی لیسن پلان بنا لیں گے, وہ کیا, اس کا کیا سولوشن ہے؟ بس ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ ہمارے ہوتے ہیں ٹیچرس کے گروپس ہیں, جیسے ہوم روم ٹیچرس ہیں, پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرس ہوتے ہیں. سو فار ہوم روم ٹیچرس, جو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ جیسے میں لیڈ کر رہی ہوں, اور میں جب باہر بھی تھی وہاں پہ بھی ایک جگہ ایک پورے اسکول کو لیڈ کر رہی تھی. تو اب وہاں پہ ایسے تھا کہ میں نے ہوم روم ٹیچرس کے ساتھ جیسے ان کے ریزیومز پہلے چیک کیے, پھر ان کے ساتھ بیٹھی, ان کے ساتھ ڈسکس کیا پورے گروپ کے ساتھ. بینگ اے لیڈر میرا کام تھا اپنی ٹیم سے بات کرنا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا. تو ادھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے جو کمفرٹ سبجیکٹس ہیں مجھے ان کا بتائیں. جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ہوم روم ٹیچرس کے ایک گروپ کو کہہ دیا کہ آپ لوگ انگلش کا مل کے پلاننگ کریں گے. اوکے, ویری گڈ. ٹھیک ہے. پھر میتھس کا ایک گروپ بنا دیا, پھر سائنس اور جیسے اس کا ہم نے ایک گروپ بنا لیا, پھر گلوبل پرسپیکٹو کا ایک بنا لیا. ایسا کر کے, اور وہ پھر جب میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گروپس بنے تو, اور وہ جو گروپ تھے انگلش لٹریسی گروپ جو تھا, وہ خود سے بیٹھ کے پھر ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کرتے تھے اور وہ لیسن پلان بناتے تھے. کہ جب ہم ساری ٹیچرس کو اس طریقے سے گروپس میں ایسے, آپ کی بات میں نے سنی کہ ان کو اس طرح کر دیتے ہیں, لیکن میں نے جو دیکھا ہے, میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سینئر ٹیچرز ہوتی ہیں اور جونیئر آ کے بیٹھتی ہیں, ہو سکتا ہے جونیئرس کو کچھ زیادہ آتا ہو, رائٹ, کیونکہ وہ فریش ہوتی ہیں, ان کے پاس نالج اور ہے, ووکیبلری زیادہ ہے, ایکسپوئر زیادہ ہے. تو جب وہ کوئی بات کرنے لگتی ہیں تو سینئر ان کو فوراً سنپ کرتی ہیں کہ اب تم ہمیں بتاؤ گی کہ لیسن پلان کیسے بنانا ہے, یا یو ول ٹیل اس کہ جی اس کو یہ نہیں یہ کر لیں. سو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جو میوچل آپ انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہی ہیں اس میں بھی پرابلم ہے؟ سو اس کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اگر جیسے میں لیڈر ہوں اپنے اسکول میں, اور میرا ہی ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ میں بیچ میں بیٹھ کے سنپ کروں گی, تو آٹومیٹیکلی وہ کلچر ڈیولپ ہوگا. اگر ایک لیڈر بیٹھ کے ٹیم ممبرس کے ساتھ, جیسے آپ میرے اسکول میں آئیں, آپ انٹر کریں, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ لیڈر کہاں پہ ہے. وہ ٹیم ممبرس کے ساتھ اس طرح جیل اپ ہو کے پھرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. اینڈ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ وین آئی واز ورکنگ ابراڈ. اور ماشاء اللہ, اور وہاں پہ آئی واز ہائرڈ ایز اے ہیڈ آف ون آف دا اسکولس, اور یہاں سے میں ڈائریکٹ پاکستان سے گئی تھی, میرا کوئی ادھر کا ایکسپیرئنس نہیں تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا اگر میں آتی, تو یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہے ایک پرنسپل کے لیے یا ایک ہیڈ کے لیے کہ وہ کیا صرف اپنے آفس تک بیٹھی رہے, یا اس کو خود جا کے کلاس روم میں دیکھنا چاہیے, بچوں سے ہیلو بولنا چاہیے, ٹیچرس کو کانفیڈینس دینا چاہیے, کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ہائیلی امپورٹنٹ. ہم لیڈرز اپنے اسکول کے, اپنی آرگنائزیشنز کے فرنٹ فیس میں ہیں, اینڈ وی آر پارٹ آف آور ٹیم. ہم فیملی ممبر بھی ہیں
اپنی ان کا ٹیم کا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک ٹائم تھا کہ ہمیں اپنے پرنسپل کا نہیں پتا ہوتا تھا. اچھا. کہ ہمیں ڈر لگتا تھا نا ایز اے اسٹوڈنٹ, ہمیں ڈر لگتا تھا ان کے آفس میں جاتے ہوئے, میرے ٹائم پہ جب میں چھوٹی تھی. لیکن اب like leadership 2.0 I would say, I would call it the principal 2.0. میں اپنے لیے یہی بات کروں گی کہ میرے بچے وہ جب ایک دفعہ اسکول کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ میرے ہیں, ٹیچرز جب انٹر ہو گئی وہ میری ہیں, اور انہوں نے ان کو کچھ چاہیے. I do visit the classrooms, I do go to my teachers, I do ask my team members, do you need a tea break, do you need someone, aaj substitution bhi ki hai, so do you need a break, do let me know, I'm just a text away. اسی طرح سے میرے جو اسٹوڈنٹ اسکول کے ہوتے ہیں they come and hug me. It's not like کہ میں پرنسپل ہوں تو I have an attitude. نہیں, اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم نے behind the desk کام کرنا ہے. Yes, we need to work on the data driven stuff, پر ہمیں اپنے بچوں, اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ رہنا ہے to achieve our goals, our mission and vision and the excellence journey. اس کو ہمیں اچیو کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ونڈرفل, بڑا مزہ ہے مجھے آپ کی بات سن کے. آپ یہ بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں کلچر کی. جی, ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک کلچر ہوتا ہے. بالکل. اچھا, وہ ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھا پازیٹیو کلچر کریٹ کر, میں آئی مسٹ سے کہ کریٹ کرنے کے لیے وہ کون سے ضروری اسٹیپس ہیں جو کہ ایک ہیڈ اور پرنسپل لے سکتی ہے جس سے وہ کلچر بہترین بنے اسکول کا, وہ اسکول اور کالج ہو, چلیں جو بھی ہے. آپ بتائیے کہ وہ کون سی ٹپس آپ دینا چاہیں گی کہ اگر پرنسپل یہ کام کر لے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کلچر اچھا نہ ہو, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو لیڈر شوڈ ایکٹ ان اے وے. لیڈر کو پہلے تو خود کو پالیٹکس سے بہت دور رکھنا ہے. پالیٹکس سے دور رکھنا نمبر 1. کہ کوئی بہت دیر تک اگر پرنسپل کے آفس میں ہیں اور اگر وہ ادھر ادھر کی شکایتیں کر رہے ہیں تو پرنسپل شوڈ ٹیک اے اسٹیپ, وہ اسٹیپ لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات سنی, آئی لک ان ٹو اٹ. اور بغیر ایویڈینس کے کوئی بھی ڈیسیژن کبھی بھی نہ لیں جب تک کوئی کسی کے لیے بھی کسی کے بھی رسک کے ساتھ نیور پلے اراؤنڈ کسی لیڈر کو نہیں کرنا چاہیے. ویری گڈ, نہیں بڑی اچھی بات ہے. اور سیکنڈلی پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن, اسٹرانگ کمیونیکیشن, کیونکہ پیرنٹس باڈی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ہمارے کمیونٹی کا پارٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ایک پراپر پازیٹیو کمیونیکیشن کے ساتھ اگر ان کا کوئی کنسرن ہے, کوئی چیز ہے تو سن لیں آرام سے, نہ پیرنٹ کو غلط کہیں نہ ٹیچر کو غلط کہیں, کیونکہ ایک طرف ہم پیرنٹس کے سپورٹرز ہیں, دوسری طرف ہم ٹیچرس کے شیلڈ بھی ہیں. جہاں پہ ٹیچر سے غلطی ہوئی ہے وہ انسان ہے, ہم بھی غلطی کرتے ہیں, پیرنٹس اپنی جابس پہ بھی غلطی کرتے ہوں گے. ہم نے ان کو بہت پیار سے ڈیل کرنا ہے, ان کی غلطی کو ڈسیزن نہیں لینے ان کی غلطی پہ, بلکہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. پلس ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ جو اسکول میں کلچر ہے بلنگ, سے نو ٹو بلنگ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہے تاکہ وہ بچوں کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہو, نیگیٹیوٹی سے دور رہیں. ٹیچرس کو ہم نے نو پالیٹکس پہ لے کر آنا ہے. اچھا ماریہ, میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, بڑی اور بھی باتیں ہماری ہو رہی ہیں, لیکن جو بڑی ضروری سی ٹیچرس بہت سارے سوال مجھ سے جو پوچھتی ہیں کامنٹس میں, وہ میرا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ میں ان کو ایڈریس کروں. نمبر 1 یہ ہے کہ سیلری کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیچرس کہتی ہیں کہ ہماری سیلری پے پیکج بہت کم ہے. نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نمبر آف پیریڈس بہت زیادہ ہیں. رائٹ. نمبر 3 وہ کہتی ہیں کہ ہم اوور برڈنڈ ہیں. آپ یہ تینوں سوالوں کے باری باری کر کے جواب دیں ضرور. یہ کیا آپ کے نزدیک, کیونکہ ایز یو آر آلسو این ایجوکیشنسٹ, تو آپ اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ آپ پلیز اس کو تھوڑا سا ایڈریس اگر کر سکتی ہیں تو ضرور. جی مس ایسا ہے کہ جیسے آئی ہیو ورکڈ لائک انٹرنیشنلی ایز ویل, میں نے یہاں پر بھی کام کیا ہے, میں نے باہر بھی کام کیا, اب میں ریسنٹلی واپس آئی ہوں جیسے. سو آئی ہیو آبزروڈ کہ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے یہ ہر طرف ہی انڈر پیڈ ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان. اچھا جتنا ہمارا پروفیشن نوبل ہے, جتنا ماشاء اللہ یہ رسپیکٹڈ پروفیشن ہے, اور جتنا چیلنجنگ پروفیشن ہے, اس کے اکارڈنگلی جو ٹیچرس کا سیلری اسکیل ہے یا ایجوکیشنسٹ کا جو سیلری اسکیل ہے وہ اتنا کمپیٹیٹیو نہیں ہے. سو آئی بلیو
کہ یہ جو ٹیچنگ ہے ایجوکیشن میں فیلڈ میں جو قدم رکھیں وہ اس چیز کو ریئلسٹکلی جان کے ہی رکھے کہ یہاں پہ مطلب کہ اٹس ناٹ پیسے کمانے کی فیلڈ اس طرح کی نہیں ہے, پھر کچھ اور کر لیں, بالکل بالکل. لیکن اگر جو ٹیچرز, وہی بات ہے, جو ایجوکیشنسٹ جن کے اندر جذبہ ہے, the ones who love children, جن کے اندر جیسے کہتے ہیں نا ہیومینٹی ہے, وہ اس پروفیشن کو جوائن کریں تو انجوائے بھی کریں گے, چاہے نارمل سیلری بھی. بڑا اچھا جواب دیا آپ نے, تسلی ہوئی سن کے کہ پاکستان ہی نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات جی پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیچرس کہتی ہیں کہ ہمارے نمبر آف پیریڈس بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم پھر سب کا ہی لیسن پلان کیسے بنا لیں؟ تو یہ کتنے آئیڈیلی آپ کے خیال میں کتنے پیریڈس ہونے چاہیے جو ٹیچر کی ڈیلی بیسس پہ, اور کس طریقے سے وہ اس چیز میں سے وہ کیسے باہر نکلیں, اس کا کوئی سولوشن, کوئی ٹپ اگر آپ کے پاس ہو؟ جیسے ٹیچر سمجھتے ہیں کہ وہ اوورلی برڈنڈ ہیں بیکاز آف دا مور لیسنس, زیادہ لیسنس ہیں ان کے پاس, تو یہ کمپلیٹلی ان کو پہلا تو یہ کنسرن شیئر کرنا چاہیے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. اوکے, کیونکہ ٹائم ٹیبلنگ اور اس میں یہ سارا ایڈمنسٹریٹرز اور سینئر لیڈرز کی کنسرن کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے جن کے یہ کنسرن ہے انہیں ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہیے شیئر. باقی یہ ہے کہ جو ٹائم لیسنس ہیں وہ ایک ٹیچر کے لیے میکسیمم آؤٹ آف 8 لیسنس جو ہے نا وہ لائک 5 ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. 5 پر ڈے 5 ہونے چاہیے. بہت زیادہ ہو گیا تو ایک کبھی سبسٹیٹیوشن کہیں پر ایڈجسٹ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ وہ بھی نہیں. جی وہ اس لیے ڈیفینیٹلی ویل بینگ آف ٹیچرز ریئلی امپورٹنٹ. ان کی ویل بینگ ٹیک کیئر کرنا ہم لوگوں کا, آرگنائزیشنس کا, ہم لیڈرس کا کام ہے. اور ٹیم بلڈنگ تبھی ہوتی ہے جب ہم ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں, ان کے نمبر آف لیسنس کا, ان کی ویل بینگ کا, اور ٹیچنگ اینڈ لرننگ افیکٹو بھی تبھی ہوتی ہے. اوکے جی. سو یہ بتائیں کہ اب یہ تو بات ہو گئی کہ نمبر آف پیریڈس کی ہم نے بات کی ہے, جی, لیکن ایک اور بات جو کہ بہت ساری ٹیچرس کا کنسرن ہے جی, کہ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ جو ہے کلاس کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میم ہم کیا کریں, ہم کلاس کو انگیج کیسے کریں, ہم لیسن پلان کیسے بنائیں, ہم اوور برڈنڈ ہیں, پیپر ورک بہت ہے. تو جو کلاس میں آئیڈلی کتنے بچے ہونے چاہیے, اور اگر زیادہ ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ٹپ ہے تو آپ بتائیے. سب سے پہلے جو کلاس میں کتنے بچے ہونے چاہیے, میں اس کے لیے وہی بات ہے کہ جو مینجمنٹ ہے دیٹ پلیز اے بیسک رول. کلاس روم میں ہمیشہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کی. سو اس میں اگر 20 کی کیپیسٹی ہے کلاس میں تو 25 بچے نہیں بٹھا سکتے. سو یہاں پہ بھی مینجمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. سیکنڈلی ٹیچر ہیز ٹو پلے اسمارٹ. ان کو اپنے ٹائم کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا, اور اس کے لیے ان کو ٹریننگ لینی بہت ضروری ہے, کیونکہ ٹیچنگ از اے فل ٹائم جاب. دا مومنٹ وی انٹر دا اسکول ہماری رسپانسبلٹی اسی وقت سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ ٹیچرز یہ بھی کہتی ہیں کہ واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں, رائٹ, 24/7 دے ہیو ٹو بی اویلیبل. تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری پرسنل لائف جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں, کہ کبھی ہم نہیں بھی وہ دیکھ پاتے, یا ہمیں اور بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گی آپ کے, یہ حق تو ہے ان کا, پرسنل لائف ہے. ایبسلیوٹلی. تو کیا ہونا چاہیے, کیا یہ آپ فیور میں ہیں اس کی کہ یہ گروپس جو بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک جگہ پہ یہ آلموسٹ ہیں, اور ٹیچرس کو ہر ایک چیز کو فوراً اس کا دینا, جواب دینا اور رپلائی کرنا بہت ضروری ہے؟ اس بارے میں بتائیے, آپ کے سولوشن کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, ہونا کیا چاہیے؟ واٹس ایپ گروپس بیسکلی کمیونیکیشن کے لیے بنے ہیں بس. ان کا کئی جگہ پہ ہونا ضروری بھی ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو ہیو اے پالیسی. مینجمنٹ ہیز ٹو کم اپ ود دا پالیسیز, لیڈرشپ ہیز ٹو کم اپ ود دا پالیسیز. ان کا ایک ٹائم لمٹ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے اسٹاف ممبر صبح 6:30 کے اٹھے ہوئے ہیں یا 6 o'clock کے اٹھے ہیں, وہ اسکول آ جاتے ہیں 7:30 to 7:45 تک, اور پھر وہ اسکول کے اندر 3 o'clock تک وہ اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہیں یا 3:30 تک گھر پہنچ رہے ہیں. تو اس کے بعد میکسیمم ½ an hour یا 1 hour کا کمیونیکیشن ان کے لیے الاؤڈ ہونا چاہیے, کہ اگر کوئی اسکول میں مینجمنٹ نے کوئی بات کرنی ہے اور کچھ رہ گیا ہے ایکسیپشنل کیس, تو that can be posted on the WhatsApp. پیرنٹس کے لیے ایک ٹائم لمٹ کہ جی 4 o'clock کے بعد پیرنٹس are not allowed
to communicate with the teacher. اگر وہ کر رہے ہیں communicate تو teacher is not allowed to respond. اوکے. اس کے لیے ٹیچر صبح اٹھیں گی، اسکول جب وہ انٹر کرتی ہیں اس وقت وہ رسپانس دیں. اب یہ بھی بات ہے کہ ہم نے خود سے اپنا کلچر ڈیولپ کرنا ہے. اگر ہم اپنا کلچر یہ کر رہے ہیں کہ ہم رات کو 9 بجے بھی پیرنٹس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، ہم شام کو 6 بجے بھی کر رہے ہیں، تو پیرنٹس نے تو پھر مدرس تو ایسے ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں باؤنڈریز کلیئر ہونی چاہیے. Absolutely. From day one, from the beginning of the school session, پیرنٹس کے ساتھ نوٹسز شیئر ہو جانے چاہیے. اوکے. جی مس. یہ تو آج تو ماشاء اللہ بہت ہی ماریا مزہ آیا، کہ جس میں میرے لیے بھی سچ کہوں تو بہت ساری باتیں نئی تھیں، اچھی لگی اور بہت کچھ سیکھا آپ سے. اور میں پورا امید ہوں اس چیز پہ کہ بہت ساری ٹیچرز ہماری جو کہ دیہاتوں میں ہیں، جو ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ ان کو شاید ٹریننگ بھی اویلیبل نہیں ہے، ان کے یہ کام بہت آئیں گی باتیں. اس میں سے میں چاہوں گی کہ چھوٹا سا ایک یس اور نو میں آپ نے جواب دینے ہیں. میں آپ سے کچھ سوال کروں گی تو وہ اس کے بعد پھر آپ ایک میسج ریکارڈ کرائیں گی، وہ کیمرہ آپ کا وہ ہے اس میں دیکھ کے. تو سب سے پہلے ہم سوال کر لیتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل زیادہ تر اسکول حقیقی سیکھنے کی بجائے صرف نتائج پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، رزلٹ اورینٹڈ ہو گئے ہیں؟ Absolutely, yes. اوکے. کیا تعلیمی قیادت آج سے 10 سال پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہے؟ Not really. اوکے. کیا آج کی قیادت میں ایموشنل انٹیلیجنس اتھارٹی سے زیادہ اہم ہے؟ بالکل. اوکے. کیا ایک اسکول صحت مند اساتذہ کلچر کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ Not at all. ناٹ ایٹ آل. ٹیچر ٹریننگ ہونا ضروری ہے، بے شک وہ سینئر ہوں یا جونیئر ہوں؟ Definitely. اوکے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل ٹیچرز ایموشنلی جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائزڈ ہیں؟ Yes. یس. اوکے. Absolutely. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسکول میں ایٹ ٹائمس جو ٹیچرس کو جو ایک ٹراما میں سے گزرنا پڑتا ہے، مے بی وہ ان کی ہیلتھ ہے، مے بی کوئی ان کا پرسنل ایشو ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ Definitely. اوکے. کیا ایک استاد سے تعلیم ہی نہیں بلکہ ایک بچے کی شخصیت پر بھی گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ Definitely. اوکے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تعلیمی کامیابی اور ذہنی سکون ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. اوکے. آگے اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ کیا بچے کا جذباتی ماحول اس کی تعلیمی کارکردگی پر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی گھر کی انوائرمنٹ؟ Definitely. کیا آج کل والدین اپنے بچوں کی کامیابی کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں کمپٹیشن میں؟ بالکل. Yes. کیا اسکول ایٹ ٹائمس بچوں کو ایموشنلی طور پر سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ نہیں، لیکن دی ادر سیکٹر یس. یس. کیا والدین اور اساتذہ کے مضبوط تعاون سے بچے کا مستقبل بدلا جا سکتا ہے؟ 100%. اوکے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جدید تعلیم حد سے زیادہ تجارت بن چکی ہے؟ کچھ حد تک یس. اوکے. کیا تعلیم اب کردار سازی کی بجائے صرف مقابلے کا میدان بن گئی ہے؟ یس. کیا آج تعلیم میں کامیابی کو غلط انداز میں ناپا جا رہا ہے؟ ڈپینڈس. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مستقبل کا تعلیمی نظام زیادہ آسان ہوگا؟ تھرو اے آئی یس. تھرو اے آئی یس. فائن. سو آپ آخری سوال اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ پرسنل آپ کا، کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ نے پورے تعلیمی نظام پر سوال اٹھایا ہو؟ کوئی ایسی ٹائم ناٹ ریئلی. چیلنج کیا ہو؟ ان کو کوشچن کیا ہو. یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک سسٹم مجھے نہیں، یہ کمیاں ہیں، میں اس کو کرتی ہوں، انیشیٹ کرتی ہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے. پروٹیسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ایڈریس کرنا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی. مس آئی بلیو کہ ایک بات کرنے کے 100 طریقے ہیں. سو اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے تو آئی وڈ پریفر کہ اسے
اچھے طریقے سے اور اس طریقے سے میں کروں جس میں سب اس کو مطلب کہ بہتری کی طرف ہم بیٹھ سکیں. تو مجھے ایک ٹائم یہ فیل ہوا جب کووڈ آیا تھا کہ اس وقت مجھے فیل ہوا کہ ہمارے میجورٹی اسکولس میں اس طرح سے بچیوں کو ٹیچرس کو آل اوور پاکستان اس طرح سے ان کی آئی ٹی ریلیٹڈ ٹریننگس نہیں ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. اور ان کے لیے زوم، گوگل کلاس رومز اور وہ سب بہت کئی لائک 80% اسکولس کے لیے بہت نیو تھا. اٹ واز سچ اے نیو کانسیپٹ فار دیم. سو اور کمپیریٹیولی اگر انٹرنیشنلی جہاں پہ آئی ورکڈ تو وہاں پہ تو پیپر لیس ہے سارا. سو آئی بلیو کہ یس I had a consent کہ یہ مطلب کہ ہمیں اپنے ٹیچرس پہ انویسٹ کرنا چاہیے. Yes. تھینک یو ویری مچ ماریہ, آج بڑا مزہ آیا. اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, تو کیا ہوگا؟ ادھر دیکھ کے, کیمرے میں دیکھ کے میسج. سب سے پہلے تو میں مس سمینہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم 1-to-1 ایک اتنے اچھے انیشیٹو پہ بات کر سکیں. پلس میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مس سمینہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے جو کہ ہماری پرائڈ آف نیشن کی مدر ہے, عارفہ کریم. سیکنڈلی میری ایڈوائس ہے, میری سجیشن بھی ہے, کائنڈ ایڈوائس ہے ٹو دا پیرنٹس, ٹو دا ٹیچرس, ٹو دا لیڈرس, کہ ہمیں لوگوں کی, چاہے پیرنٹس ہیں تو ٹیچرس کی مسٹیکس کو کبھی لیٹ کو کر دیں. اگر لیڈرس ہیں تو وہ ٹیچرس کی مسٹیکس کو لیٹ کو کر دیں. اگر پیرنٹس کے کنسرنس ہیں تو ان کو ایز اے سجیشن لیں. اور ہم لیڈرس, ہم ٹیچرس, ہم پیرنٹس, we need to work as a community, we need to work as a bridge, we need to work as a bond for the betterment of our young generation. اور ہمیں ایمپتھی کے ساتھ کام لینا ہوگا, برداشت کے ساتھ کام لینا ہوگا towards the betterment, towards the academic excellence of our country. تھینک یو ماریہ. امید کرتی ہوں کہ آج بہت ساری لرننگ ہوئی ہوگی کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر کسی کا ایکسپوئر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سے یہ باتیں جو کر رہی ہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا آج آپ نے, میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اور اگلی ویڈیو میں جلدی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.